بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اس سے پہلے کے درس میں سورہ بقرہ کے مضامین پر سرسری طور سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں تذکرہ کیا تھا کہ اس سورہ بقرہ میں قرآن کی سب سے عظیم، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، یہ بھی موجود ہے. شیخ عبدالربی نے بطور خاص اپنی مجالس رمضان میں اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی ہے. مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی جائے، چونکہ یہ آیت اور اس کی فضیلت ہم جانتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ ایک مسلمان اگر ان فضائل کو پیش نظر رکھ کے عمل کرتا ہے تو کم سے کم 8 مرتبہ اسے 24 گھنٹے کے دورانیے میں روزانہ سورۃ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے. ہر فرض نماز کے بعد، صبح کے اذکار کے ساتھ، شام کے اذکار کے ساتھ اور بستر پر آ کر سونے کے وقت. اس کے علاوہ بعض اہل علم نے گھر میں چوری نہ ہو اس مقصد سے 9ویں بار پڑھنے بھی مشروع قرار دیا. اتنی فضیلت ہے اس کی کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل اور قرآن کی تمام 6000 آیات میں سب سے فضیلت والی، عظمت والی، اہمیت والی بیان کیا. ظاہر سی بات ہے کہ بندہ مومن اس پر یقیناً غور کرے گا کہ یہ عظمت اور یہ فضیلت اس آیت کریمہ کو کیوں حاصل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مضامین کی وجہ سے. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم جو دعائیں اذکار پڑھتے ہیں فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وعدوں کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جب یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہمارے لیے بطور محافظ مقرر ہوتا ہے، شیطان قریب نہیں آتا. اس کے پڑھنے والا فرض نمازوں کے بعد جو پابندی کرتا رہے گا اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہوگی. شیخ عبدالرزاق ابن عبد المحسن العباد انہوں نے ایک کتابچہ لکھا آیت الکرسی و براہین التوحید. میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، 2 مرتبہ شائع ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اس میں انہوں نے شروع میں اس کی فضیلتوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک خاص نقطے کا ذکر کیا کہ یہ دعائیں، اذکار، ان کے فضائل ہم جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور ان پر عمل کر کے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر کہ یہ کیا بات، کیا مضمون بیان کر رہی ہے، اس کے سمجھے بغیر، اس کو مانے بغیر اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ بڑا محدود اور بہت کم ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور جب دعا اور اذکار اللہ کے جناب میں پڑھتے ہوئے اس کی معنی اور مطالب کو اپنے دل سے بھی ادا کریں، زبان سے تو پڑھ رہے ہیں، دل سے ان کے سچا ہونے پر یقین رکھیں، ان پر ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو اس سے مضبوط کریں تو اس کا فائدہ بہت بڑھ جاتا ہے. حقیقی طور سے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے جب ہم معنی اور مطلب پر غور کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ذکر کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے، ایمان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، اور ذکر کے دوسرے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے جن دعاؤں اور اذکار کو ہم پڑھتے ہیں اور ان کے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں. ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک ذکر کر رہا ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں فضائل پر بہت زور دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں اور خامیوں کی اصلاح کرے ہمارے لیے. لیکن لا الہ مثال کے طور پہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ. انہوں نے کچھ بدعتی طور پر نصاب بھی بنا لیا ہے، بہت مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے جو ابھی ہم تھوڑا سا اس کی تشریح پڑھیں گے. اب یہ پڑھ تو رہے ہیں فضیلت کے نام پہ، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے ارد گرد میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں ملے. اللہ کے گھر میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پر طرز و داریز نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ غور کریں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے ہو، لیکن آپ کی زندگی میں، آپ کے عقیدے اور عمل میں لا الہ الا اللہ کی مخالفت پائی جاتی ہے، تو کیا یہ کلمہ آپ کو پڑھنا فائدہ دے گا؟ کیا اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی؟ آپ لا الہ الا اللہ اگر کہہ رہے ہیں اور شرک کا کوئی کام کر رہے ہیں، ہم شرک اکبر اور شرک اصغر کے کتنے مظاہر دیکھ رہے ہیں. قبروں پر لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، وہاں رکوع سجدہ اور عبادات کے کام کرتے ہیں، غیر اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا ہے. شرک اصغر کی کئی شکلیں ہمارے ارد گرد میں دیکھیے. کسی کے گلے میں دھاگا بندھا ہوا ہے، تعویذ لٹکی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ پر بندھا ہوا ہے، کوئی جادو ٹونے کے عمل کر رہا ہے جو کفر ہے، شرک ہے، شیاطین سے استمداد کر رہا ہے. جب کوئی بندہ اس قسم کا عمل کر رہا ہے اور اس کے فائدے اور نقصان کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ نہیں جانتا، نہیں مانتا، وہ چاہے لاکھ مرتبہ ایک دن میں کہے. اگر اس کے ساتھ وہ کفر اکبر یا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سے محروم ہے، بلکہ اس سے بہت دور ہے. اس کا زبان سے یہ کہنا کوئی معنی اور مفہوم نہیں رکھتا. یہ تھوڑی سی تنقید کی روشنی میں آپ غور کیجیے، اور پھر فضائل کے اوراد، اذکار اور ان آیتوں کو جو ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی اور مطالب پر غور کیجیے، توجہ دیجیے. آئیے ہم آج کی مجلس میں آیت الکرسی کے پر سرسری نظر ڈالتے ہیں. ہمارے جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کا ایک یوٹیوب چینل ہے، پیغام قرآن کے نام سے ایک پروگرام ہم نے شروع کیا تھا 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے. اس میں سلسلہ وار ان آیتوں کو لیا گیا جو فضائل پر، ابھی وہ ادھورا ہے. فضائل والی آیتیں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد ابھی آمن الرسول ادھورا. آیت الکرسی پر میں نے اس میں تقریباً کم و بیش 20 دروس دیے ہیں. 20 دروس دیے ہیں. ایک کتابچہ پورا میں نے بتایا کہ ترجمہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو کچھ باتیں میں پیش کروں گا وہ بہت مختصر ہوگی. آپ ان مختصر باتوں کو بغور سن کے ان کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کریں. چنانچہ شیخ یہاں کہتے ہیں کہ میں یہاں ایجاز اور اختصار کے ساتھ آیت الکرسی کے معانی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن کی سب سے عظمت والی حدیث ہے. اس کی فضیلت اور اس کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے بہت ساری متعدد احادیث موجود ہیں. ان احادیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جس کا اس سے پہلے درس میں نے ذکر کیا کہ قرائے صحابہ میں سے، کبار صحابہ میں سے جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن سناؤ، لم یکن الذین کفروا پڑھ کر مجھے سناؤ. صحابی رسول حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں آپ کو سناؤں. تو کہا نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سناؤں. حضرت ابی نے پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں. حضرت ابی خوشی سے رونے لگے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کسی بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اس کا نام لے کر نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس سے قرآن سنو. اور یہ سننے سنانے کا، یعنی سیکھنے سکھانے کی بھی تعلیم کہ نبی نے تعلیم دی، اب سبق کا اعادہ کیا جا رہا ہے، سبق سنا جا رہا ہے. قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر ہم اچھے سے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ دیتا ہے. رب العالمین جس کی طرف متوجہ ہو اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا. تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لمبی حدیث ہے، قدرے میں آپ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، ان سے سوال کیا کہ سب سے عظیم آیت قرآن میں کون سی ہے جو تم جانتے ہو؟ تو انہوں نے دوسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد کہا کہ آیت الکرسی. تو انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا لیہ واللہ لیہ نکل علم یا ابو المنذر، اے ابو المنذر کی کنیت ہے، علم تم کو مبارک ہو. آیت الکرسی کا یہ جو اتنی آیتوں میں صحابی رسول کو بھی دیکھیے کہ کتنا شعور اور ان کا دین پر اور علم پر کتنی گہری نظر تھی کہ قرآن کی اتنی ساری آیتوں میں ان کی بھی نظر اسی آیت پر پڑی جو واقعی میں عظمت اور فضیلت والی تھی.
گویا صحابی رسول بھی مضامین کی اہمیت اور گہرائیوں کو جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کو ہماری طرح صرف الفاظ کے طور پر پڑھتے اور سنتے نہیں تھے، بلکہ ان کے معنی اور مطالب پر تدبر کرتے اور ان کی گہرائیوں میں جاتے تھے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید کا ذکر کیا، اس آیت کریمہ میں توحید کا ذکر کیا، اور پھر اس توحید میں اللہ کی الوہیت کی توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، عبادت کا جو حق ہے، جتنی بھی عبادتیں ہوں ظاہری باطنی، سب اللہ کے لیے ہی صرف خاص کی جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادات میں سے کوئی ایک عبادت بھی معمولی سی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی نے کی، وہ شرک کر رہا ہے۔ توحید الوہیت اللہ کے حقوق اور عبادات کو صرف اس کے لیے خاص کرنا۔ توحید ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ جو افعال انجام دیتا ہے، دن رات کو کا نظام چلا رہا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے، بیماری اور شفا عطا فرماتا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو سے حکومت کو چھینتا ہے، ہر روز اس کی ایک شان۔ یہ اس کے اعمال ہیں جو لامحدود ہیں، یہ اس کی ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رب پالنا، پوسنا، زندگی کی ضروریات فراہم کرنا، اسی سے ربوبیت بنا ہے۔ تو جو اللہ کے کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ اولاد دیتا ہے، اب کوئی یہ مانے کہ فلاں بابا فلاں بزرگ بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، کوئی یہ سمجھے کہ فلاں بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ فلاں بھی روزی اور رزق دے سکتے ہیں، تو وہ شرک کر رہا ہے ربوبیت میں۔ اور توحید ربوبیت میں عام طور سے دنیا کی قوموں میں شرک کم پایا گیا، اور اگر پایا بھی گیا تو ایک بڑے رب کو ماننے والے سب ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ دنیا میں کوئی قوم آپ کو معروف طائفہ، معروف گروہ ایسا نہیں ملے گا جو دو ایک جیسے رب کو مانتے ہیں۔ جو دو کو مانتے ہیں، جیسے مجوس میں ایک فرقہ ہے مانویہ، وہ اچھائی کا رب اور برائی کا رب کو مانتے ہیں، ایک اجالا اور ایک تاریکی، منوع ازوان اس کو کہتے ہیں فارسی والے۔ تو اس میں بھی وہ جو اجالے کا، نور کا الہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، اس کو بڑا مانتے ہیں، اور ظلمت اور تاریکی والے کو چھوٹا مانتے ہیں۔ عیسائیوں میں 3 کے قائل ہیں، لیکن اکثر اللہ کو ہی بڑا مانتے ہیں، زیادہ تر، الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہندو دھرم میں جتنے کنکر اتنے شنکر کا عقیدہ ہے، لیکن یہاں بھی آپ اگر ویدوں کا مطالعہ کریں تو ایک سب سے بڑی قوت، پاور اور طاقت کا تصور موجود ہے۔ اس کے 3 روپ مانتے ہیں، اس میں بھی سب سے بڑا ایک کو مانتے ہیں، وشنو، برہما اور کیا بولتے ہیں، شیو، 3 کو وہ بڑا مانتے ہیں۔ ان 3 کو کہتے ہیں کہ ایک ہے، 3 روپ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک سب سے بڑی قوت کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ربوبیت میں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں کہ توحید ربوبیت بھی اس میں بیان کی گئی ہے آیت الکرسی میں، اور اللہ کے اسماء و صفات کی توحید بھی بیان کی گئی ہے۔ شیخ عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 10 اسماء مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس کی پہچان، اس کی عظمت اور اس کی معرفت حاصل کرنے کا بہت بڑا اور سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اس کے معنی اور مطالب پر ایک نام پر آپ غور کریں تو اللہ کی عظمتوں کی گہرائی ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ تو آیت الکرسی میں 10 نام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے 20 صفات ہیں، اور 10 کمال بیان کیے گئے ہیں، عظمتوں کے اور کمال کو بیان کیا گیا ہے ایک آیت الکرسی میں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، اس کی عظمت اور جلال کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، شروعات ہوتی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ کا اسم ذات ہے، اسم خاص ہے، کسی بھی مخلوق کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے رحیم۔ قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو بھی رحیم کہا۔ سمیع اور بصیر اللہ نے اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن بندوں کے بھی ہیں، تو ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ جو نام اللہ کے لیے ہے وہ اللہ، اس کا معنی اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں بندوں کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور جو بندوں کے لیے سمیع بصیر استعمال ہو رہا ہے، رحیم استعمال ہو رہا ہے، وہ بندوں کے لیے وہ معنی خاص ہے، وہ اللہ ویسا نہیں ہے۔ دونوں کا معنی اختصاص ہے، لفظ ایک ہے، معنی دونوں کا الگ الگ ہے۔ یہ ہم کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔
لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ نام ایسے ہیں رب العالمین کے جو بغیر اضافت کے کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے، جو اس کے اسم ذات ہیں، اسم خاص ہے، جیسے اللہ، جیسے الرحمن، جیسے القدوس، جیسے رب۔ ان اسما کو بغیر کسی اضافت کے مخلوق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں توحید الوہیت کا اس بات ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس توحید کے لیے اولین اور آخرین کو، تمام لوگوں کو جس توحید کے لیے پیدا کیا، جنت اور جہنم کو اسی کی بنیاد پر پیدا کیا، اور اسی توحید کو سکھانے اور لوگوں میں پھیلانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو نازل کیا، اسی توحید کے لیے۔ سوچئے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ جنت اور جہنم ملنے کا کی بنیاد صرف یہی ایک ہے، اگر ایک بندہ توحید پر ہے، شرک سے بچ کر مر گیا تو جنت میں ضرور جائے گا، پہلے جائے یا دیر سے جائے گا ضرور۔ قرآن حدیث کی بہت سی دلیل ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو کسی قیمت پر وہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، جو توحید کسی نے شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخشے گا۔ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جہنمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو جہنم میں ہے، یہ بتا کہ جس دنیا میں تو تھا، جس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ پوری دنیا تجھے مل جائے تو کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ پوری دنیا کو فدیے میں دے کر، بدلے میں دے کر اپنے آپ کو اس آگ اور اس جہنم سے بچا لے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ میں ایسا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تجھ سے جو مطالبہ کیا تھا جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا، اس سے بہت چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کتنی اہمیت کی بات ہے توحید پر قائم رہنا۔ ہمارے اور آپ کے لیے زندگی میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری کوئی بات ہے تو وہ یہ کہ ہم توحید کو سمجھیں، اسے اختیار کریں، شرک کو سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دنیا میں ایک آدمی مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی محرومی کا شکار ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بات نہیں، یہ دنیا تو گزرنی ہی ہے، کٹنی ہے، لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر پیغمبر کا باپ آزر ہو، پیغمبر کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، پیغمبر کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اگر وہ کفر اور شرک پر مر گئی تو وہ پیغمبر سے رشتہ داری بھی اس کو نہیں بچا سکتی اللہ کے عذاب سے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ توحید ہے جس کے لیے جنت و جہنم بنی۔ سارے انبیاء جس کی دعوت کے لیے، انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی۔ اگر قوم نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا تو انبیاء نے دین اور شریعت کی اگلی تعلیم اور درس نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ معنی اپنے اختصار اور اپنے ایجاز کے باوجود انتہائی واضح ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں جو اہل بدعت اور اہل ضلالت ہیں انہوں نے اس معنی کو ضائع کر دیا، اور بہت سارے اہل باطل نے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جو ہے بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ایسے لوگوں نے اس معنی اور مفہوم کو بگاڑا جن کو اہل اسلام، امت کے بڑے بڑے علماء کبار ائمہ نے منع کیا ہے کہ ان اہل باطل کی پرت کے پیچھے مت چلنا، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا۔ چنانچہ ان اہل باطل نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور کوئی رازق نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، سمجھایا کہ خالق ہونا، رازق ہونا یہ اللہ کی ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے، توحید ربوبیت سے۔ کفار مکہ مانتے تھے کہ کائنات کو، قرآن میں کئی جگہ، سورہ یونس میں، سورہ مومنون میں اور کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا کہ ان کفار مکہ سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ۔ ان کے معبود جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں پوچھے، انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ ان سے پوچھے کہ کون ہے جس سے جو بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو نقصان پہنچائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تو یہ کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، اور آج بہت سارے لوگ
ان سے زیادہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود کفار مکہ سے آگے بڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو فلاں آدمی بھی جو ہے روزی دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے اور ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے. تو یہ تو کفار مکہ سے آگے چلے گئے نا شرک. میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، اہل علم نے بیان کیا. چنانچہ یہاں ہم جانتے ہیں کہ اہل تصوف اور بہت سارے لوگ بدعتی اہل بدعت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں ہے. ہمارے یہاں جو سید قطب صاحب، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی جو تشریحات ہیں، انہوں نے توحید پر زور دیا کہ قانون صرف اللہ کا چلنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے توحید کی لا الہ الا اللہ کی تشریح جو ہے بہت محدود کر دی، اس کو قانون اور حکومت میں محدود کر دیا. چنانچہ ان کی توحید حاکمیت کے معنی میں محصور ہے، لا حاکم الا اللہ، اور وہ توحید کا لا الہ الا اللہ کا یہی معنی بتاتا ہے. مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی کتاب ہے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، یہی ان کا منہج ہی بگڑ گیا. تمام سلف امت کے مقابلے میں انہوں نے الہ کی اور چار اصطلاحوں کی تشریح جو کی ہے وہ بالکل تمام امت کی تشریحات سے الگ ہے. وہ الہ بمانا ریاست اور اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، دین کو ریاست کہتے ہیں، دین کا معنی ریاست، اور الہ کا معنی کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ. اب اگر لا الہ الا اللہ کا وہی معنی ہے جو یہ لوگ تشریح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس معنی کی تقاضے کی تکمیل نہیں کر سکے، حکومت قائم نہیں کر سکے. حکومت قائم کر کے صرف اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، یہ توحید کا صحیح اور وسیع معنی نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ اس توحید کو جو انبیاء کرام لے کر آئے اور ان پر مشرکین سے جھگڑا کیا، اس کا معنی بگاڑ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ لا خالق ولا رازق الا اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ معبود عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یعنی اس کے معنی میں یہ تو مفہوم ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ بندگی کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ درخت، پیڑ پودے ہوں، اشجار احجار ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، ملائکہ ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، یہاں تک کہ انبیاء کرام ہی کیوں نہ ہوں، ان میں سے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو واحد قہار ہے. ساری کائنات پر اسی کا زور چلتا ہے، اسی کا تسلط ہے. چنانچہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ دعا ہے، توکل ہے، خوف ہے، رغبت ہے، ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال. ہم نماز پڑھتے ہیں جسم اور اعضاء کے ساتھ، اور اس میں جو خوشبو ہوتا ہے وہ دل میں اندر ہوتا ہے. اور حج کرتے ہیں جسم اور اعضاء کے ساتھ، مال کے ساتھ، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہوتا ہے، جذبہ بندگی ہوتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے. اور تو اس میں توکل ہے، اللہ سے امید ہے، خوف اور ڈر ہے. یہ ساری چیزیں باطنی ہیں. تو یہ باطنی عبادات ہیں. تو ظاہری عبادات ہوں یا باطنی عبادات ہوں، عبادت کی تعریف کچھ لوگ شرک جو کرتے ہیں مسلمان کہلانے والے، وہ اس لیے بھی شرک کرنے کی کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ عبادت کا معنی نہیں سمجھتے. آپ کسی قبر پر سجدہ کرنے والے سے، رکوع سجدہ کرنے والے سے، قربانی اور نذر و نیاز کرنے والے سے جب کہیں گے کہ بھائی آپ شرک کر رہے ہو، توبہ کرو، کہے گا ہم کہاں شرک کر رہے ہیں. وہ یہ مانے گا ہی نہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں. وہ قبر کے یا بزرگوں کے، مردوں کے یا انسانوں کے نام پر جو نذر و نیاز کر رہا ہے اس کو عبادت مانتا ہی نہیں. عبادت کی تشریح کئی چیزوں پہ جامع تعریف کی ہے علماء نے کہ ہر وہ قول اور عمل جو ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری ہو یا باطنی، قول ہو یا عمل، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جس کو پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے. اب اللہ نے کہا ما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر یعلمہ اللہ. اس سے اور ایسی کئی آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نذر بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نذر و نیاز کرنا، یہ عبادت ہے. اللہ نے کہا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تو جیسے نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، قربانی بھی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو، مطلب اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے، بندوں سے چاہتا ہے، تو یہ عبادت ہوئی. تو جتنے عمل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیاطین ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے، تم مجھ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو.
اس کا مطلب ایمان ہے تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اللہ سے جو خوف ہے وہ ایسا غیر اللہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں وہ فطری خوف نہیں ہے جو انسان طبعی طور پر ڈر جاتا ہے، کسی نے کان میں آواز دی، اچانک سانپ آ گیا تو اس سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ فطری خوف ہے، اس میں عبادت اور تعظیم والا خوف نہیں ہے۔ عبادت اور تعظیم والا خوف نفع اور نقصان پہنچانے کے عقیدے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو ظاہری باطنی جتنی عبادات ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے، نہ انبیاء کے لیے، نہ انبیاء کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے جن کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ انداز بنا رکھا ہے، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں کتنے لوگ، میں نے ابھی کئی مقامات پر یہ بیان کیا، اور واقعی میری کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو تصنع کے طور پر، واقعی دل سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کلپس دیکھی میں نے کہ پیر صاحب کو ان کی خانقاہ ہے یا مسجد ہے پتہ نہیں، لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے پیر پر سر رکھ رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اور وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے پسند نہیں کیا۔ آپ مجلس میں آتے حضرت انس کہتے ہیں اگر صحابہ کھڑے ہوتے تو کہا صرف احتراماً تعظیماً صرف اللہ کے لیے کھڑے ہوتے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ قیام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اگر ایسا کسی غیر اللہ کے لیے شرک کیا، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے عبادت میں، اب سجدہ کر رہے ہیں اور پیر صاحب کروا رہے ہیں۔ حدیثوں میں اس کی بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدترین لوگ ہیں، وہ اپنے لیے وہ کام کروائے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ سجدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ ہمارے یہاں ہندو لوگ بولتے ہیں نا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ماں باپ سے فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ نہیں، ماں باپ نے ہم کو پیدا نہیں کیا، ماں باپ چاہنے سے ہم پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے چاہنے سے پیدا ہوئے۔ کسی بھی انسان سے پوچھیے کہ کیا اگر آپ کی شادی ہو جائے اور آپ چاہیں گے بیٹا پیدا ہو جائے تو ہو جائے گا، بیٹی پیدا ہو جائے تو ہو جائے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ جب آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہا تو آپ کے ماں باپ کے چاہنے سے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ ایک پروسیجر ہے جو ہم پورا کرتے ہیں۔ ایک کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اب اوپر والے کی مہربانی اور اس کے کرم کا منتظر ہوتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو اچھی فصل ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شادی بیاہ کے بعد بچوں کی ولادت کا معاملہ ہے، تو دینے والا کرنے والا اللہ ہے۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ یہ فلاں چیز سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، گراہک ہماری دکان کا ہے تو وہ ہمارا بھگوان، سورج اور چاند سے فائدہ ہو رہا ہے تو سورج کی پرستش کرنے لگے، سورج نمسکار کر رہے ہیں، نہیں۔ اللہ نے کہا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سجدہ اس کو کرو جس نے ماں باپ کو بنایا، سجدہ اس کو کرو جس نے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی۔ جن کو لوگ پوچھ رہے ہیں ان کو تو خود اللہ نے بنایا، یہ نفع اور نقصان کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اللہ کے چاہنے سے بن رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتا، دوا دے گا شفا نہیں دے پائے گا، کوشش کرے گا نتیجہ نہیں دے سکتا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بہرحال یہ سبق بنیادی ہے، اس کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس توحید کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں جس کو لے کر انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اور اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اس کو پھیلایا جائے۔ لیکن اہل ملت اپنے باطل کو پھیلاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں، بہت سے مدارس اور مکاتب فکر ایسے ہیں جو یہ باطل تفسیر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے عظیم الشان کلمے کی جو معنویت ہے اس کو بدل کر اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، جس کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، کبریائی ہے، وہ بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس کلمے کے لیے بھیجا، تمام کتابیں اس لیے نازل کی، اور پھر سے بات کو دہرایا کہ جنت اور جہنم بھی اسی کے لیے پیدا کیا۔ قبر میں ہر ایک انسان سے اسی سے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ ربوبیت اور الوہیت سے متعلق سوال ہوگا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس پر رسولوں کی تمام رسالتیں، دین کی ساری تعلیمات گردش کرتی ہیں۔ آپ اور ہم بہت سارے لوگ ہمارے ہندوستان میں یہ بحث کرتے ہیں، مولانا تو توحید کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں عقیدے کی بات۔ تو یہ بات جان لیجیے کہ اگر توحید کا معنی اور مفہوم آپ اور ہم سمجھیں گے تو یہ معلوم ہوگا جو یہاں شیخ نے اس جملے میں کہا کہ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، ہمارے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، سب کا تعلق توحید سے ہے۔ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ کا احترام نہیں کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کی توحید میں کمی ہے۔ ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہا، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے، چوری نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر توحید کی کمزوری ہے۔ توحید آئے گی تو اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا تو
اس خوف کی بنیاد پر گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں اصلاح ہو، ہمارا گھر سدھرے، ہمارا اچھا بچہ بنے، اچھا مسلمان بنے، تو اس کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیجیے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کیجیے، موت کا خوف دلائیے، بھوت پریت شیطان جن سے بالکل مت ڈرائیے، دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جب نبیوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے یہی جو جگائی، اللہ کا خوف، اللہ کی توحید، تو کیسے لوگ بنے؟ تنہائی میں زنا ہو گیا. مائد اسلمی غامدیہ کے 2 واقعات بہت مشہور ہیں، اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں. کسی نے نہیں دیکھا. حضرت غامدیہ ایک عورت ہے، ان سے زنا سرزد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اصب تو حد تک، میں حد کو پار کر پہنچ گئی، مجھ پر اللہ کی سزا کا نفاذ کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے، مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سوچیں، اگر ہم سے تنہائی میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو کیا ہم لوگوں کے سامنے یا عدالت میں جا کے پیش ہوگی خود کہیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ کو سزا دیجیے؟ تو کیا ہم عقل مند ہیں؟ وہ بے وقوف تھے، ان کے سینے میں دل نہیں تھا، ان کے ارمان اور خواہشات نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی جاؤ. چلی گئی. کتنا موقع ملا؟ خود آ کر اعتراف کیا تھا. اگر خود آ کر یہ کہہ دیتی کہ نہیں میں نے غلط کہا تھا، ان کے دل میں یہ خیال آتا نا کہ بچے کے لیے جی جاؤں، اور بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کو کون دیکھے گا؟ ماں تھی نا. ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت اور لگا ہوتا ہے، سوچ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتی تھی، پھر بھی نہیں کہا. بچہ پیدا ہوا، پھر بچے کو لے کے آ گئی. اب میرا بچہ پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول مجھ پر سزا نافذ کی تھی. ابھی بچے کی جگہ تمہارے سینے سے جڑی ہے، اس کو غذا دو. جب وہ اناج کھانے لگے تب آئے. کئی مہینوں کے بعد پھر آتی ہے، کہتی ہے کہ دیکھو بچے کے ہاتھ میں روٹی کھا رہا ہے. اللہ کے رسول ہم مجھ کو سزا دی. کیسی توبہ تھی، کیوں تھا یہ؟ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے حوالے کیا وہ بچے کو اور کہا کہ ان کو پر سزا کا نفاذ. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے یہ کردار کہاں سے آیا کہ اسی توحید سے. ہم سوچتے ہیں کہ توحید کا کیا اثر ہے، یہ اثر ہے. اگر توحید مضبوط ہوگی دل میں، اللہ کا خوف، امید اور یقین ہوگا کہ ہمیں جو ہمارا زندہ ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو ایسے گناہوں سے یہی چیز روکے گی. دنیا کا کوئی قانون گناہوں کو روکا. پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں، ان کی شرح بڑھ رہی ہیں، نئے نئے قوانین بنتے ہیں. ایک مارکیٹ میں، اسٹاک ایکسچینج میں فلاں جگہ گھپلا ہوتا ہے، غبن ہوتا ہے، پولیس والے پکڑتے ہیں، نفاذ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نیا قانون بنتا ہے کہ یہاں سے چوری ہوتی ہے، یہاں سے غبن ہوتا ہے، گھپلا ہوتا ہے، اس کو روکا جائے. لیکن اس کے بعد جو جرائم کرنے والے ہیں وہ نئے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، نئے راستوں سے چوری کرتے ہیں، گھپلا کرتے ہیں. ان کو قانون نہیں روک پاتا. اور قانون انسان کی اصلاح کرنے میں ناکام ہوتا ہے جب تک دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس ڈر کی بنیاد پر اس بات کا خوف نہ پیدا ہو کہ میں گناہ کروں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. لہذا اچھا انسان بنانے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، تربیت کے لیے انبیاء کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معبود برحق سمجھا جائے اور اس کو اس کے اسماء و صفات، اس کی عظمتوں کے ساتھ ہمارے ذہن میں تازہ کیا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. الحی القیوم، اللہ کا تعارف بھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کی دلیل بھی ہے. کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ پوجنے کے لائق کوئی اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو الحی ہے، القیوم ہے. الحی کا مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں زندہ. ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ابھی میں نے چھیڑا تھا نا کہ کچھ اسماء مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں. ایک پنڈت نے مولانا ثناء اللہ سری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، آپ کا قرآن تو خود شرک سکھاتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا. اور قرآن ہی کہتا ہے خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو ہم نے سمیع بصیرا بنایا، دیکھنے والا، سننے والا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی سمیع بصیر، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان بھی سمیع بصیر. یہ شرک ہو گیا. مولانا ثناء اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے الزامی جواب دیا کہ پنڈت جی آپ نے ٹرین دیکھی ہے؟ کہا ہاں. کیا ٹرین میں انجن ہوتا ہے، ڈبے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں. دونوں چلتے ہیں؟ جی ہاں. تو یہ بتائیے کہ کیا انجن کا چلنا اور ڈبوں کا چلنا دونوں کا ایک جیسا ہے؟ کہا نہیں. کیا فرق ہے؟ کہا انجن اپنی قوت سے، پاور سے چل رہا ہے، اس کے اندر اپنی شکتی ہے، پاور.
اور ڈبے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو انجن تو چلے گا, ڈبے رک جائیں گے. تو مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ بندوں کا دیکھنا سننا, اللہ کا دیکھنا سننا, دونوں لفظ سے تو آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا سننا, اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہے, خود کی ہے, اور بندوں کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہے, خود کی نہیں ہے. ہم زندہ ہیں اللہ کے زندہ رکھنے سے, ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے, ہم سن رہے ہیں اللہ کے سنانے سے. ایک فرق تو یہ ہے جو القیوم سے یہاں الگ ہو رہا ہے نا. اور دوسرا فرق کہ بندوں کی صفات جو ہے وہ اللہ کی صفات سے انتہائی 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 ناقص ہے, اس میں کوئی مقابلہ نہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہوا میں ذرات یہاں ہیں, سائنس کہتا ہے خوردبین لا کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا, لیکن ہماری آنکھ سے نہیں دکھ رہا. اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا, میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا, ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا, میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا, ایک خاص فاصلے تک میں اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا, بلکہ دور کی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کچھ ہے, دکھائی کچھ اور دے رہا ہے. ایک جانور کو دیکھتا ہوں کہ وہ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جا رہی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے. چمک نظر آ رہی ہے, انسان کو لگتا ہے کہ پانی ہے, لیکن جب قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی روشنی کی چمک ہے جس کو سراب کہتے ہیں. تو ہمارا دیکھنا کتنا ناقص ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے, کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے اندر بھی دیکھ رہا ہے, ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھ رہا ہے. چٹان کے اندر, سمندر کے اندر, مچھلی کے پیٹ میں, مگرمچھ ہو, کوئی جانور ہو اس کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو, ہوا میں کتنا دکھائی دینے والے ذرات ہو, ساری چیزیں کائنات کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سب کو دیکھ رہا ہے, ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ کچھ کو دیکھ رہا ہے تو کچھ چیزیں اس کی نگاہ سے باہر ہو گئی, ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, اور دیکھنے کے ساتھ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے. ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اللہ سے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے. سب کی سننے کے ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کون خلوص سے دعا کر رہا ہے, کون بس اوپر اوپر سے دعا کر رہا ہے, کس کے اندر کیا جذبہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دنیا سے یہ آسمان 5000 سال کے فاصلے پر ہے, 500 سال کے فاصلے پر, 500 سال کے. کون سا 500, کتنی رفتار سے, اس کو وضاحت نہیں. پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے ساتوں آسمان کے درمیان یہ فاصلہ ہے. 7ویں آسمان سے اللہ کی کرسی جو ہے وہ 700 آسمان, 700 اور 500 سال کے فاصلے. کرسی سے عرش اتنے ہی فاصلے پہ ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے اور زمین پر چلنے والی چونٹی کی چال کی آواز سنتا ہے. کیسا سننے والا ہے. اور کائنات کی کوئی بھی آواز ہو, کوئی بھی, ہم سن سکے یا نہ سن سکے, چونٹی چلتی ہے تو ہم کو آواز آتی ہے, چونٹیاں آپس میں بات کرتی ہے تو کبھی آپ نے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی کل فجر کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب نے سورہ نمل کی آیتیں پڑھی. اس حالت النمل کو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. فجر کی نماز میں آخر پڑھی گئی آیت کہ چونٹی نے اپنی چونٹی ساتھیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے, رون دے اور ان کو احساس بھی نہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے, قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا, ہنستے ہوئے وہ مسکرا پڑے. کیسے, کیوں, من قولها, اس چونٹی کی آواز کی بات کی وجہ سے. یعنی حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی بات کو سنا. اسی میں پہلے آیت ہے کہ لوگوں کو حضرت سلیمان نے ذکر کیا کہ علمنا منطق الطیر, ہم کو پرندوں کی آواز, جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں, سکھائی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کو نمونہ دکھایا. ایک بندے کو اللہ نے چونٹیوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی, ہم نہیں سنتے. اب جب اللہ نے حضرت سلیمان کو سکھایا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ, اتنی آواز, کائنات کی کوئی آواز نہیں ہے جو وہ نہ سنتا ہو, تو وہ السمیع اور بصیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ الحی ہے. تو ہمارے اور ان کے حی ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا الحی ہونا, زندہ ہونا, اس میں تشریح کی کہ ایسا ہے کہ اللہ کی زندگی دائمی ہے, دوامی ہے, ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ رہے گا. اس کی کوئی ابتدا اور آغاز نہیں ہے, کوئی سٹارٹنگ نہیں ہے جو ہم سمجھ سکے ہمارا دماغ, اور نہ ہی کوئی اختتام ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن, شیخ نے آیت پیش کی کہ وہ اول ہے, تمام چیزوں سے پہلے. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ ماں باپ سے. آپ کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے, ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے.
یہ سلسلہ جا کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پہ ختم، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں. تو حضرت آدم سے انسانوں کی شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے. ہر مخلوق کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع ہوا؟ نعوذ باللہ کہیں سے شروع نہیں. اگر اللہ کہیں سے شروع ہوا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قابل عبادت نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ سوال اٹھتا کہ جہاں سے اللہ شروع ہوا خود سے تو نہیں ہوگا، کسی اور نے پیدا کیا ہوگا تب شروع ہوا نا. جس کی شروعات ہے وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. سمپل لاجک دماغ میں رکھیے. توحید کی دلیل ہے، اللہ کی عظمتوں کی کبریائی جاننے کا طریقہ ہے. ایک جین ساتھی نے ہمارے مسلمان بھائی سے پوچھا کہ تم اللہ کو پوچھتے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوق ہوتا، اگر سمجھانے کے لیے اگر مخلوق ہوتا تو ہم اس کو بھی پوجا ہی نہیں مانتے. جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. مخلوق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خود کمی ہے، وہ محتاج ہے اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے زندگی دینے والے کا. تو جس نے پیدا کیا اس کے اندر پاور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا. اس لیے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ٹائم لیس. ہمارا دماغ نہیں سمجھ سکتا اس کو کہ کہاں سے. جیسے ہم سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو زمانہ شروع ہوا ہوگا. یہ ہماری عقل محدود ہے، بہت محدود ہے. غیبیات کو اور ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی. یہ سونے کے تولنے والے ترازو پر پہاڑ کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کا وزن نہیں معلوم کیا جا سکتا. تو ہمارا دماغ جو ہے سونے کو تولنے والا ترازو ہے، اور غیبیات پہاڑ سے بھی بڑی ہے، سمندر سے بھی بڑی ہے. چنانچہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے. کون ہے الحی؟ وہ اول ہے، ہمیشہ سے ہے، پہلے اس کی کوئی ابتدا نہیں. الآخر ہے، بعد میں ہمیشہ رہنے والا. الظاہر ہے، تمام چیزوں کے اوپر ہے. الباطن ہے، تمام چیزوں سے علم رکھنے والا، ان سے پرے ہے، ان کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے. باطن ہے، نزدیک ہے علم کے اعتبار سے. چنانچہ کہا اور حی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، وہ زندہ ہے. اس کی زندگی کامل زندگی ہے. اس کی زندگی میں ایک پال برابر بھی کمی نہیں ہے. ہماری زندگی کامل ہے کیا؟ ہم پیدا ہوئے پہلے نہیں تھے، اب ہیں. اب ہیں. زندگی کس کو بولتے ہیں؟ جب زندگی کے آثار. ایک آدمی اگر بستر پر پڑ جائے، کھاٹ پر اور چارپائی پہ پڑا رہے، سانسیں چل رہی ہوں لیکن ہل نہ پائے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ لاش ہو گیا. سانسیں چل رہی ہے اس معنی میں زندہ ہے، لیکن حرکت نہیں کر سکتا اس معنی میں مردہ ہے. زندگی دوڑ دھوپ سے تعلق رکھتی ہے. جب ہمارے اندر وہ صفات جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہوں گے تو وہ مکمل. جیسے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، چل پھر سکتے ہو، تو یہ زندگی سے متعلق صفات ہے. اب ہمارا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا یہ کتنا کامل ہے. ایک مثال کے طور پہ میں 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں. آپ کہیں کہ بھائی کتنا وزن، آپ کے اندر کتنی طاقت ہے وزن اٹھانے کی؟ 50 کلو. ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی 100 کلو کو لے کر 100 کلو. اب 100 کلو یا 50 کلو میں نے اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد کتنی دیر تک میں اٹھائے رکھ سکتا ہوں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. اس کے بعد چلیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پکڑ لیجیے. اس کے بعد اب کہیں کہ اب نہیں اٹھایا جاتا. مطلب 1 گھنٹہ پہلے 100 کلو اٹھانے کی جو طاقت تھی وہ 1 گھنٹہ بعد دی گئی. اب تھکن آ گئی. یہ ہماری طاقت ہے جو ایک محدود شکل میں ہے. اس آیت الکرسی کے آخر میں آئے گا کہ آسمان اور زمین کو چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے رب العالمین. لا یؤودہ حفظہما. ان چیزوں کی حفاظت، آسمان اور زمین کی حفاظت، ان کا نظام چلانا، تھامنا، سنبھالنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے. ہم تھک جاتے ہیں، مطلب ہماری پاور طاقت کتنی ادھوری ہے، کتنی. تو ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ اس میں کمیاں ہیں. دیکھنا محدود، سننا محدود، انتہائی محدود. اور اللہ رب العالمین زندگی کے جتنے تقاضے ہیں سب کامل درجے میں. اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ ہر چیز، ہر آواز کو سننے والا ہے. اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے کائنات کا سارا نظام چلتا ہے. اس کا کن کہنے سے ساری چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. وہ تھکتا نہیں ہے. اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے دیکھنے سننے میں یا کسی بھی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر کمی آ جائے تو اس کی زندگی میں کمی آ جائے. اگر کوئی کائنات کا ایک بال کے بھی 100واں لاکھواں حصہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نکل جائے، علم سے باہر ہو جائے، تو یہ کہیں گے کہ اس میں کمی آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز کامل ہے، ہر صفت کامل ہے. ایسے ہی اس کی حیات، یعنی حی ہونا، زندہ ہونا، یہ کامل ہے. تو تمام صفات
یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ الحی جب اللہ کو ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات اس کے اندر آ گئی. کوئی ذاتی صفت ایک بھی یعنی حیات کا سب تک آتا ہے, سننا, دیکھنا, ارادہ کرنا, قدرت رکھنا, نظام چلانا, روزی دینا, سب اللہ کے ذاتی صفات. روزی دینا تو عملی ہے, ہاں, تو ذاتی صفات ساری کی ساری اس میں آ گئی. اس کے بعد اللہ نے کہا القیوم, وہ القیوم ہے. القائم بنفسہ والقائم علی کل شیء. ہو گیا کیا ہو گیا؟ تو اس کو روک کے کل پورا کرو کیا؟ ہاں جی, آیت الکرسی. میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں کیا یہاں روک کے کل پورا کیا جائے یا آج تھوڑی سی بات کر کے آگے دوسرے مضمون پہ جائیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, رائے لے رہا ہوں, آپ کیا پسند کریں گے؟ نہیں, وقت تو ہو گیا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سرسری چھوڑا جائے یا کل اس کو پورا کیا جائے. القیوم کا دو جملہ کہ القیوم وہ القائم بنفسہ. قیوم کا معنی ہے وہ ذات جو بذات خود قائم ہے. والمقیم والقائم علی کل شیء, یا بعض لوگ کہتے ہیں والمقیم لغیرہ, کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا دوسروں بات کو, یعنی وہ خود سے قائم ہے. جیسے ابھی میں نے ٹرین کے انجن اور ریل ڈبے کی مثال دی سمجھانے کے لیے, مولانا ثناء اللہ کے حوالے سے وہ سب دماغ میں رکھیے. بذات خود قائم ہے. ہم خود سے قائم ہیں کیا؟ نہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سانس ہم نہیں لے سکتے. تو اللہ بذات خود قائم ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے قائم رکھے ہوئے. تو کائنات میں جو بھی واقعہ, حادثہ اور چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلانے سے چل رہی ہے, اس کے سنبھالنے سے سنبھل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی دی, روزی دی, چلا رہا ہے, نظام سورج چاند ستارے کا نظام چلا رہا ہے, دن اور رات اگا رہا ہے, بارش برسا رہا ہے, یہ سارا نظام کو چلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے القیوم میں جتنی فعلی کام کرنے کی جتنی صفات ہیں وہ القیوم میں آئی. کائنات میں اور کوئی ایسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پنڈت رام چندر جی, کرشن جی, دیوی دیوتا, کوئی درخت, کوئی پتھر, کوئی تعویذ, کوئی ڈنڈا, کوئی معبود, کوئی اور شخصیت ہے, کوئی اور مخلوق, کوئی فرشتہ ایسا ہے جس کی یہ شان ہو کہ وہ حی ہے اور وہ القیوم ہو. قرآن کی آیتیں اور کئی حدیثیں ہیں جس میں الحی کی صفت کا ذکر آیا ہے. میں نے اختصار کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا. القیوم وہ ذات ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے, نظام اسی کے تابع ہے, اسی کے فرمان اور اسی کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے. چنانچہ وہ کائنات میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے, اور ہر نفس, ہر جان, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم, اس کی سماعت, اس کی بصارت, اس کے سننے, دیکھنے, قدرت اور ارادے کے تابع ہے. چنانچہ قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام افعال اور عمل کی صفات کو گھیرے ہوئے ہے, اور یہ توحید ربوبیت کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہیں. یعنی اس کے اندر توحید اسماء و صفات بھی آ گئی اور توحید ربوبیت بھی آ گئی. یعنی اس میں پیدا کرنا, روزی دینا, زندگی دینا, موت دینا, ساری چیزیں آ گئی. اللہ فعال لما یرید ہے, جو چاہتا ہے کرنے والا. بہت اہم مضمون ہے. اور پھر اس کی الحی القیوم کی مزید تکمیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے ہوتی ہے کہ اسے نیند اور موہ بھی نہیں آتی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے, اور اس ضمن میں یہ بھی جانیں گے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ آیت الکرسی اور توحید کے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں, وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کے مسائل ہوں, کشمیر کے فلاں اور فلاں کے فلاں, کہیں کے بھی کوئی بھی مسئلہ, مسلمانوں کے مسئلے کا حل اس عقیدے میں ہے. ایسے انشاءاللہ ہم کل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.